بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے حق کے معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و تندرستی اور نیک اعمال سے بھری زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو سنیں گے وہ دو مسالک کے اندر وقت افطار میں اختلاف ہے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع۔ وقت افطار کے اندر اختلاف کیا ہے کہ مسلک اہل سنت جو ہیں ان کے نزدیک جیسے ہی سورج غروب ہوا تو روزہ ختم ہو گیا، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب رات شروع ہو گئی ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دیر بعد افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ تو اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے۔ تو یہ اختلاف پیدا کیسے ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور رات آنے تک روزوں کو پورا کرو۔ اب رات کب آتی ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے کچھ دیر بعد جب اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے، لہذا وہی وقت روزہ کی افطاری کا ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا موقف اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو ساتھ ہی افطاری کا وقت بھی شروع ہے، یعنی افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ لیل جو فرمایا گیا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ رات تک روزوں کو پورا کرو، تو رات شروع کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ رات شروع ہوگی تو روزے کا وقت پورا ہو جائے گا۔ اہل سنت کا موقف کیا ہے اس میں کہ جب سورج غروب ہو گیا تو چونکہ سورج کا تعلق دن کے ساتھ ہے، رات کے ساتھ نہیں ہے، تو جیسے ہی سورج غروب ہوا تو اب دن ختم ہوا تو صاف ظاہر ہے دن ختم ہوا تو رات شروع ہو گئی، کہ جب تک دن باقی ہے رات نہیں ہے، اور جیسے ہی دن ختم ہوا تو اگلے ہی لمحے رات شروع ہو چکی ہے۔ جبکہ اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے کہ سورج جب غروب ہو جائے تو فوراً رات شروع نہیں ہوتی، بلکہ رات اس وقت شروع ہوتی ہے جب اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے۔ تو گویا ان کے موقف سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شام ہوتی ہے، اور شام کے بعد پھر رات آتی ہے۔ وہ اس وقت کو شام سمجھتے ہوں گے کہ غروب سورج ہونے کے بعد سے لے کر اندھیرا پھیلنا جب شروع ہوتا ہے تو یہ درمیانی وقفہ جو چند منٹ کا تقریباً 10 منٹ کا ہوتا ہے، اس وقفے کو وہ شام کہتے ہیں، اس کے بعد رات ہے۔ آئیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا کسی جگہ قرآن و حدیث کے اندر یا فقہا نے یا ائمہ مجتہدین نے کسی نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ شام ہے اور شام کے وقت کے ختم ہونے پر پھر رات شروع ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا صریح صراحت کے ساتھ ذکر یا قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو یا فقہائے کرام یا مجتہدین نے بیان کیا ہو، تو یہ تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو پہلے شام ہوگی اور شام کا وقت ختم ہو جائے تو پھر رات ہوگی، اور رات کا وقت جب شروع ہو تو روزہ افطار کیا جائے گا۔ تو یہ بات سورج غروب ہونے کے بعد دو مرحلے یہ کسی جگہ بھی نہیں موجود، یہ کسی جگہ بھی نہیں پائے گئے، کسی نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ تو جو بات یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہوا تو دن ختم ہوا، تو صاف ظاہر ہے جب دن ختم ہوا تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ رات شروع ہوئی ہے۔ دن ختم ہوا تو رات نے شروع ہی ہونا ہے، تو جب دن ختم ہوا اب رات شروع ہوئی تو پھر روزے کی افطاری کا وقت بھی وہی ہے جس کے متعلق فرمایا گیا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ،
رات ہونے تک روزہ پورا کرو، یعنی جیسے ہی رات شروع ہوئی دن ختم ہوا تو افطاری کا وقت ہو چکا۔ اور رات کب شروع ہوتی ہے، دن کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج پورے کا پورا اپنے مدار میں بیٹھ جاتا ہے، اپنے مدار کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ مکمل غروب ہو گیا۔ اب دن ختم اور رات شروع، اب جیسے ہی دن ختم ہوا تو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔